یہ پانی کی بوتل ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے، اس پانی کی بوتل کو لے کر کے ابلیس کھڑا ہو گیا راستے پر۔ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، ایک صوفی صاحب جا رہے تھے، اس کو روکا، کہا صوفی صاحب ایک سوال ہے، کہا جلدی سے بتاؤ مجھ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ابلیس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو بوتل ہے پانی کی بوتل، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ کہا تم بھی پاگل ہو، یہ بوتل چھوٹی ہے آسمان بڑا ہے، یہ بوتل چھوٹی ہے زمین بڑی ہے، کہاں سے آ جائے گی؟ کہا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری نماز کا تو ستیہ ناس ہو ہی گیا، ایمان تو ہے نہیں تمہارے پاس، جاؤ پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ مکتب کا بچہ، مدرسے کا بچہ آ رہا تھا، ابلیس نے روک کر کے کہا اے بچہ میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ جو چھوٹی بوتل ہے اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے تم بھی عجیب پاگل ہو، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اگر وہ چاہ لے، یہ تو بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کے ناکے کے اندر بھی آسمان کو اللہ پھنسا سکتا ہے، زمین کو پھنسا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تم کو تمہارے علم نے، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، پہلے قرآن کی تعلیم، اردو کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔ جامعہ زندہ باد۔ بس چوتھا پیغام بچے کے حوالے سے سن لیجیے، بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچے کو آپ دیکھیں گے ہر جگہ ماں ماں کر کے پکارتا ہے، بابا، میاں، ابو، امی، ہر جگہ بابا بابا، ماں باپ کو پکارتا ہے، وہاں باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے۔ ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھوٹے منہ سے کبھی مصیبت میں خدا یاد نہیں آتا۔ بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری خوبی، ماں اس کو مار رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ماں اس کو مار رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، لیکن وہ بھاگتا نہیں ہے، ماں ہی سے چپک رہا ہے۔ خدا اگر ہمیں مصیبت میں ڈالے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، جیسے بچے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بچے کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی بچے کو اپنی فرمائش پوری کرنی ہے تو وہ روتا ہے، وہ BBC لندن چالو ہے، جب تک اس کو آپ ٹافی نہیں دیجیے گا، اس کی فرمائش آپ پوری نہیں کیجیے گا، وہ روتا ہی رہے گا۔ اگر ہم رو کر کے اپنے خدا کو منانے والے ہو جاتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ بچے کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ کسی کا بھی ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا ہو، وہ زمین پر بیٹھتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھتا ہے۔ اگر تکبر ہم سے نکل جائے تو ہم سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے کی تیسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کسی کا بھی بچہ ہو، کتنے ہی بڑے باپ کا بچہ ہو، وہ مٹی سے کھیلتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ دنیا کی اس کی نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر دل سے ہماری دنیا کی محبت نکل جائے تو ہم سے بڑا مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بچے کی چوتھی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ، نادان بچہ کسی بھی چیز کو ہاتھ میں لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا ہے، اس کی زندگی میں فیشن نہیں ہے، سادگی ہے۔ جو اللہ دے اس کو کھا لے، جو نہ ملے اس پر صبر کرے، تو اس انسان، اس مسلمان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بچے کی پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑا بھول جاتا ہے، پل میں جھگڑا کرتا ہے، پل میں جھگڑا بھول جاتا ہے، پل میں دوست ہے، پل میں دشمن ہے، پل میں دشمن ہے، پل میں دوست ہے۔ اگر ہم اپنے جھگڑے کو بھول جائیں تو ہم سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، ہم کو کوئی پیچھے کر نہیں سکتا۔ اللہ پیغام ہے بھائی، بہت اچھا پیغام۔ اور جانتے ہیں ہماری برائی کیا ہے؟ ہمارا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ 3 وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ اللہ کرے آپ کے بچے کو اللہ صحابہ کے بچے کا مقدر عطا فرمائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ صحابہ کے بچے بدماش نہیں ہوتے تھے، ہمارے بچے بدماش ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ صحابہ کے بچے نصیحت کا اثر لیتے تھے، ہمارے بچے اثر لیتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری سب سے بڑی وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر صحابہ کے بچے کو کوئی ادب دیتا تھا، مارتا تھا، تو ماں باپ برا نہیں مانتے تھے، اور ہمارے بچے کو اگر کوئی ڈانٹ دے تو ہم تو لاٹھی لے کر کے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ استاذ نے اگر مار دیا تو اس کی ہڈی پسلی برابر کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچے برباد ہیں، آباد نہیں ہیں، اور برباد کرنے والے ہم ہیں۔ پہلے ہم نے برباد کیا، اس کے بعد ہمارے بچے برباد ہوئے۔
ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے آپ لوگ سنیے گا۔ یہ پانی کی بوتل ہے، وہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس پانی کی بوتل کو لے کر کے ابلیس کھڑا ہو گیا راستے پر۔ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، ایک صوفی صاحب جا رہے تھے، اس کو روکا، کہا صوفی صاحب ایک سوال ہے، کہا جلدی سے بتاؤ، مجھ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ابلیس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو بوتل ہے، پانی کی بوتل، اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ کہا تم بھی پاگل ہو، یہ بوتل چھوٹی ہے، آسمان بڑا ہے، یہ بوتل چھوٹی ہے، زمین بڑی ہے، کہاں سے آ جائے گی؟ کہا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہاری نماز کا تو ستیہ ناس ہو ہی گیا، ایمان تو ہے نہیں تمہارے پاس، جاؤ پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ مکتب کا بچہ، مدرسے کا بچہ آ رہا تھا، ابلیس نے روک کر کے کہا اے بچہ میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ جو چھوٹی بوتل ہے اس میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ وہ بچہ بولتا ہے تم بھی عجیب پاگل ہو، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے، اگر وہ چاہ لے، یہ تو بوتل تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کے ناکے کے اندر بھی آسمان کو اللہ پھنسا سکتا ہے، زمین کو پھنسا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تم کو تمہارے علم نے، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، پہلے قرآن کی تعلیم، اردو کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔ کل ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اس کا جنازہ کفر پر اٹھ جائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے، دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، ماں کو غرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہو نیکیوں پہ، برائی سے دور ہو، برائی سے دور ہو۔ 3 پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی۔ بڑی جلدی آپ لوگ بیدار ہوئے ہیں، اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے۔ آمین۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔